کلاس 8 جیسا کہ ہم لوگوں نے سبق وہ صبح کبھی تو آئے گی شروع کیا تھا، جو ایک سچی کہانی ہے۔ اصل میں اس سبق میں ہم لوگوں نے پڑھا تھا کہ مدھیہ پردیش کی دارالسلطنت بھوپال میں 1984 میں ایک کارخانے کے اندر یونین کاربائڈ نامی ایک گیس کے رساؤ کی وجہ سے، اس گیس کے پھیلنے کی وجہ سے شہر بھوپال میں ایک بہت خوفناک طریقے کی تصویر بن کر کے ابھری تھی۔ اسی حقیقی کہانی کو مد نظر رکھتے ہوئے سلمہ نام کی مصنفہ نے اس سبق کی تخلیق کی ہے۔ انہوں نے اس سبق میں لکھا ہے، اور جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا پچھلی مرتبہ کہ اس سبق کے متعلق ان کی والدہ کے 2 لڑکیاں ہیں، ایک بالکل صحیح ہے اور وہ خود ہیں، اور وہ خود جو ہیں انہوں نے اپنا زندگی کا پہلا قدم بیماری کی حالت میں ہی رکھا ہے۔ بیماری کی حالت میں انہوں نے اپنی زندگی کا پہلا قدم آگے بڑھا ہے۔ ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جب وہ پیدا ہوتی ہے تو اس وقت حالات کچھ الگ ہوتے ہیں، اور جب پہلا قدم رکھنے سے قبل ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ رات کے وقت جب ماحول میں فضا میں آلودگی پیدا ہوتی ہے اور جو گیس یونین کاربائڈ زمانے میں پھیلتی ہے، تو اس وقت ان کی والدہ انہیں اپنی گود میں لے کر کے اورنگ آباد کی طرف، جہانگیر آباد کی طرف دوڑ پڑتی ہیں۔ کہاں؟ جہانگیر آباد کی طرف دوڑ پڑتی ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ آس پاس کے علاقے میں بہت سارے جو لوگ ہیں وہ گرے پڑے ہیں، کسی کو سانس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے، کسی کو کچھ اور طرح کی مشکلیں درپیش آ رہی ہیں۔ لہٰذا انہوں نے بتلایا کہ جس طریقے سے وہ بڑی ہوتی رہی، ان کی مشکلیں دن پر دن بڑھتی رہی، ان کے جسم پر 1 روپے کے سکے کے برابر ان کے جسم پر چکتے پڑنے لگے تھے، گلا اور آنکھیں سوج جاتی تھیں، کئی طریقے کی مشکلیں تھیں، ان کا دایاں پیر ابھی کام نہیں کر پا رہا تھا۔ اس طریقے کی زندگی کے بارے میں ہم لوگوں نے ان کے بارے میں پڑھا تھا، اور پڑھا تھا کہ ان کے جسم پر چھالے پڑ گئے تھے۔ ہم پر کیا کچھ گزری ہے، ہماری زندگی گیس کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے بدل گئی۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ان پر کیا کچھ نہیں گزرا، یعنی کہ اس ایک گیس جو یونین کاربائڈ نامی کی جو گیس تھی، اس کے رسنے کی وجہ سے کس طریقے سے ان کی زندگی میں بدلاؤ پیدا ہوگا، ان کی زندگی بدل گئی، انہیں کس طریقے کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اور زمانے والوں کے نشانہ بننا پڑا ہے، یہ ہم نے پڑھا تھا۔ اب دیکھیے ان کی زندگی میں اور کس کس طریقے کے بدلاؤ آئے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں، میرے ابو اس حادثے میں ختم ہو گئے، تب ہم بہت چھوٹے تھے، یعنی اس حادثے میں ان کے ابو، ان کے والد صاحب کا بھی انتقال ہو گیا، اور اس وقت ان کی عمر بہت چھوٹی تھی۔ میری ماں کی دماغی حالت خراب ہو گئی، یعنی ان کی والدہ کا جو دماغ تھا وہ مختل ہو گیا، اب جو تھی ان کے دماغ کی حالت کچھ صحیح نہیں تھی۔ وہ دروازے پر بیٹھی ابو کا انتظار کرتے رہتی، یعنی کہ ان میں پاگل پن جیسے جو حالات ہوتے وہ نظر آتے رہتے تھے۔ وہ دروازے پر بیٹھی ہوئی ان کے ابو کا انتظار کرتی تھی، ہم سے کہتی تھی کہ ابو آنے والے ہیں، ان کے لیے چائے بنا لو، جبکہ حقیقت میں اس حادثے کی وجہ سے ہمارے ابو کا انتقال ہو چکا تھا، اور لیکن ہماری والدہ اس بات کو ماننے کو تیار نہیں تھی۔ وہ ہر روزانہ دروازے پر جا کر کے بیٹھ جاتی اور انتظار کرتی اور کہتی کہ دیکھو تمہارے ابو آنے والے ہیں، جلد سے ان کے لیے چائے بنا لو، یہ وہ کہتی تھی۔ وہ ان کے پیروں کی آہٹ محسوس کرتی، ان کی والدہ کے بارے میں لکھتی ہے کہ وہ ان کے قدموں کی آہٹ یا ان کے پیروں کی آہٹ جو تھی وہ انہیں محسوس کرتی تھی، گویا وہ چل کر کے آ رہے ہوں، اور چلا کر کہتی کہ وہ گھر آ گئے ہیں۔ پھر یخلق ایک دم سے چلاتی اور کہتی کہ دیکھو وہ گھر پر آ گئے ہیں۔ ہم ان سے کہتے ہیں کہ ابو مر چکے ہیں، یعنی کہ وہ بچیاں خود اپنی والدہ سے کہتی کہ والدہ ہمارے ابو کا انتقال ہو چکا ہے، وہ مر چکے ہیں، وہ دوبارہ آنے والے نہیں ہیں، پر وہ ہم سے کہتی تھی کہ ایسی باتیں نہیں کرتے، یعنی وہ اس بات کو ماننا ہی نہیں چاہتی تھی یا مانتی ہی نہیں تھی کہ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا اور ان بچوں کے سر پر سے باپ کا سایہ اٹھا لیا گیا ہے۔ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ اگر ہم دوبارہ یہی بات کہتے کہ ہمارے ابو کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ ناراض ہوتی تھیں، ہمیں مارتی تھیں، ہم ان کو اطمینان دلاتے تھے کہ وہ اتنا پریشان نہ ہو، بلکہ حقیقت تو یہ تھی کہ اگر ہم ان سے یہ کہتے کہ ابو کا انتقال ہو گیا ہے، وہ چلے گئے ہیں، وہ اس دنیا سے پردہ لے چکے ہیں، تو وہ اس بات کو ماننے کو ذرا سا بھی برداشت نہ کرتی تھی، بلکہ وہ اگر ہم زیادہ کہتے تو ہم پر چلاتی تھی، ہمیں مارنے کو دوڑتی تھی، ہماری پٹائی کرتی تھی۔ اس طریقے سے سلمہ اس سبق میں لکھنا چاہتی ہیں۔ ڈاکٹر ہم سے کہتے تھے کہ انہیں خوش رکھا کرو،
لیکن ان کے حالات دیکھ کر روئے بغیر رہنا مشکل ہوتا تھا. جبکہ حقیقت بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جو تھے وہ ہم سے یہ کہتے تھے کہ آپ انہیں جتنا خوش رکھیں بہتر ہے، انہیں زیادہ سے زیادہ خوشحال رکھیں. لیکن حقیقت بات تو یہ ہے کہ ان کی یہ حالت اور یہ بدمزاج والے حالات دیکھ کر کے، ان کے اس برے حالات کو دیکھ کر کے ہم سے روئے بغیر رہا نہیں جاتا تھا. یعنی کہ ہم روئے بغیر نہیں رہ سکتے تھے، کیونکہ والدہ ہمارے سامنے بالکل اس طریقے سے برتاؤ کرتی تھی. والد صاحب کا سر پر سایہ نہیں تھا، گویا اب سر پر شفقت کے حالات کا نظارہ نہیں ہوتا تھا، لہٰذا ان سے اب روئے بغیر نہیں رہا جاتا تھا. یہ سب کئی مہینوں تک چلتا رہا. رفتہ رفتہ کسی طرح امی نے خود کو سنبھالا. رفتہ دھیرے دھیرے کسی طرح ان کی والدہ نے انہیں سنبھالا، ان کے حالات میں سدھار ہوا. شاید اس احساس نے انہیں ٹھیک ہونے میں مدد دی کہ انہیں ہی کچھ تدبیر کرنی ہوگی تاکہ ہم سب زندہ رہ سکیں. حالات دھیرے دھیرے سدھرے. رفتہ رفتہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک ہوئی، ان کے جو دماغی حالات تھے وہ صحتیاب ہونے لگے، بہتر ہونے لگے. میرے ابو کی ایک دکان تھی، کسی نے سمجھا بجھا کر وہ دکان 500 روپے میں بکوا دی. یعنی کہ ان کے والد صاحب کی ایک دکان تھی، کسی نے سمجھا بجھا کر کے بتلا کر کے ان سے ہی وہ دکان 500 روپے میں بکوا دی اور ان سے 500 روپے لے لیے. جب تک وہ پیسہ رہا ہمیں کھانے کو ملا، جب تک وہ پیسہ ہمارے پاس تھا ہم نے کھانا کھایا، ہمیں کسی طریقے کی کوئی مشکل سامنے نظر نہیں آئی. پھر میری امی کئی جگہوں پر گئی، ہر جان پہچان والے کے پاس ادھار مانگے. جب تک ہمارے پاس وہ 500 روپے موجود تھے اس وقت تک ہم نے کسی طریقے کی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کیا. لیکن پھر جب وہ پیسہ ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر سے ہمیں نئی تکلیفیں، نئی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا. ہماری والدہ جو تھی وہ کئی جگہوں پر ادھار لینے کے لیے گئی، لیکن انہیں ہر جگہ سے خالی ہاتھ لوٹنا پڑا. انہیں دوسروں کا کام بھی کرنا پڑتا تھا. یعنی انہوں نے کئی جگہ ملازمت بھی کی، مزدوری بھی کی، کئی جگہ انہیں گھر کا کام بھی کرنا پڑا. اس کے علاوہ میرے علاج پر کچھ نہ کچھ خرچ بھی ہوتا رہا. نہ صرف والدہ جو تھی ان پیسوں سے گھر کا خرچہ چلاتی تھی بلکہ خود میرا علاج بھی کرواتی تھی، اور وہ علاج بڑا خرچیلا تھا، لہٰذا میرے علاج میں بہت زیادہ پیسہ خرچ ہونے لگا. اس کے علاوہ میرے علاج پر کچھ نہ کچھ خرچ بھی ہوتا رہا. میں ہمیشہ سے بیمار رہی ہوں. یعنی کہ جو مصنفہ ہے، جو رائٹر ہیں، وہ خود یہ لکھ رہی ہیں کہ ان کی جو طبیعت تھی وہ ناساز رہا کرتی تھی، کیونکہ ہم نے شروع میں پڑھا کہ کس طریقے سے ان کے جسم پر چکتے پڑ جاتے تھے، ان کے جسم پر جو ہے کئی طریقے کی جو چکتے پڑ جاتے تھے، ساتھ ہی گلا ان کا سوج جاتا تھا، آنکھوں میں ان سے کئی مرتبہ سوجن آ جاتی تھی، چلنے میں انہیں دقت ہوتی تھی، گویا کئی طریقے کی بیماریوں میں وہ ملوث تھی. تو اسی وجہ سے انہیں کئی مرتبہ بیماری کا سامنا کرتے ہوئے خرچہ بھی بہت زیادہ انہیں کرنا پڑتا تھا. میں ہمیشہ سے بیمار رہی ہوں. میری ایک جڑواں بہن ہے جو بالکل ٹھیک ہے. یعنی وہ لکھتی ہے کہ ان کی ایک جڑواں بہن ہے، وہ بالکل ٹھیک ہے. میری امی چلاتی تھیں کہ وہ میری مسلسل بیماری اور علاج سے تنگ آ چکی ہیں. میری والدہ کہتی تھی کہ میں اب تمہارے علاج سے قاصر آ چکی ہوں، تمہارے علاج سے بہت زیادہ پریشان ہو چکی ہوں، یعنی تمہارے علاج سے تنگ آ چکی ہوں. اب میرے بس کی نہیں ہے کہ تمہارا علاج بار بار میں کروا سکوں. کیونکہ ظاہر سی بات ہے بچوں، حالات جب بدترین ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آتا ہے. مایوسی چاہوں اور آ جاتی ہے، لیکن مایوسی کرنا بہتر نہیں ہے، کیونکہ مایوسی کفر کی علامت ہے. لہٰذا ان کی یہ حالات جو تھی وہ کچھ اچھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے کس طریقے سے مشکلوں کا سامنا کیا، ڈٹ کر کے ان کا مقابلہ کیا. اور آخر کار ہم جب پڑھیں گے آگے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ اور آگے انہیں کس طریقے کی تکلیفیں اور مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا. لہٰذا آج ہم نے جو سبق اس کا دوسرا پیراگراف پڑھا، آپ کو یہ یہاں تک کا پیراگراف ایک مرتبہ پھر پڑھنا ہے اور اس کی نقل کرنی ہے. اس میں آئے ہوئے مشکل الفاظ چھانٹنے اور خاص طور پر اس سبق کے مشکل الفاظ اور ساتھ ہی یونین کاربائڈ نامی جو گیس ہے اس کے بارے میں بھی آپ کو پڑھنا ہے، اور اس کی جانکاری آپ کو یہاں پر غور کیجیے والے اس پیراگراف میں مل جائے گی.